نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. پریکٹیکل ایک ایسپیکٹ علیحدہ ہے, پولیٹیکل ریٹورک علیحدہ ہے, تو اس کے اوپر گنجائش قائم کی جا سکتی ہے, بنائی جا سکتی ہے. بھٹی صاحب یہ تو ہو رہا ہے پولیٹیکلی, میں نے بتایا ہے جو اس وقت فورن ڈپلومیٹک فرنٹ, یہ اندرون ملک اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو پراسرار خاموشی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کی, ایک کنفیوژن ہے کچھ, ذرا یہ آپ کو بھی لگ رہی ہے یا خالی مجھے ہی لگ رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن عمران خان کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اپوزیشن فرنٹ پہ بھی کھیل رہی ہے, بیک ڈور رابطے بھی کر رہی ہے. اپوزیشن ہر طرح سے چکروں میں ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی حکومت کسی بحران میں یہ آئے گی تو اپوزیشن ایکٹیو ہوگی. حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے, عمران خان کی اپوزیشن عمران خان خود ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ریوائنڈ کریں تو فیٹف ہمارے لیے ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, گرے لسٹ میں پھر ڈال دیا ہے, اور اگر ان کا بس چلتا تو ہمیں بلیک میں ڈال دیتے. ہم نے چونکہ بہت کام کر لیا. افغانستان بارود ہے, بارود ایک پڑا ہوا ہے. امریکہ کے تیور بدل چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سبق سکھائیں. ہچکولے کھاتی معیشت ہے. آئی ایم ایف معاہدہ ہے جس میں شوکت ترین سنا ہے کہ اللہ نہ کرے میں غلط ہوں, سنا ہے ناکام ہو کے آ گئے ہیں. تو یہ عوام نچوڑ معاہدہ ہے, تباہی پھیر دی ہے. مہنگائی, بے روزگاری اور غربت نے عمران خان کو گلیوں محلوں میں وہ بے روزگار کر دیا ہے. اب بلا نکال کے دیکھیں لوگوں کو, جو لوگوں کا حال ہے. آج بھی ایک بندہ ملا کہتا ہے میں بھی بیمار ہوں ماں, تو میں نے آپشن یہ استعمال کیا کہ ماں کے لیے میں دوائی لے لوں, خود نہ لوں. اچھا, میں آپسی لڑائیاں, ان کے آپس میں 4 گروپ 5 گروپ بن گئے الحمدللہ, اور آپس میں لڑائیاں. ابھی وفاق کی بتا رہے ہیں, پنجاب کی بتا رہے ہیں, سندھ کی بتا رہے ہیں, ماشاءاللہ ہر طرف بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس اپنی الحمدللہ عروج پہ ہے. ہر ادارے سے لڑ چکے ہیں. نیب کا وہ شیم فل آرڈیننس لا چکے ہیں. الیکشن کمیشن سے ابھی لڑائی جاری ہے. ایف آئی اے بشیر میمن کی تنخواہ روک کے واجد ضیاء کو مبینہ طور پہ جہانگیر ترین کے لیے چینج کر کے تو اب وہ بھی گیا. میڈیا سے الحمدللہ انہوں نے پورا پنجہ آزمائی ابھی جاری ہے. عدلیہ سے وہ جمع تفریق کرتے رہتے ہیں. اور ایک رہ گئی تھی فوج جو 1 پیج تھا. اللہ کرے, میں تو یہ پہلے تو یہ دعا ہے کہ 1 پیج کا نام اگر پاکستان ہے تو ہر ادارے کو, ہر حکومت میں 1 پیج پہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ کے فضل سے اس میں بھی انہوں نے ایک سمپل سے معاملہ جو 6 مہینے آرمی چیف ان کو 6 مہینے پہلے سے بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض نے فیض حمید اگلے آرمی چیف کی لسٹ میں تب جائیں گے جب آپ وہ اب کور کریں گے, اس کے بعد 3 مہینے بعد, اس کے بعد 2 دن بعد, اس کے بعد سارا کچھ بعد. اس میں بھی انہوں نے 50 اور کوئی فیصلہ عمران خان کا 3.25 سال میں دیکھیں جو وقت پر کیا ہو, جس میں کنفیوز نہ ہوئے ہو, جس میں ڈیلے نہ کیا, اور جو اکثر غلط کیا ہو, سرکسی فیصلے. اور پھر جو وعدے دعوے نعرے تھے وہ اکثر ہوائی فائرنگ نکلا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ان کے لیے مجھے سب پتا ہے ابھی کیا ہوگا, ابھی بتائیں نا. اس وقت ایز آف ٹوڈے رائٹ ناؤ 23 اکتوبر جب ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اس وقت کیا ہے معاملات؟ اکتوبر ویسے بھی بڑا بھاری گزرتا ہے. اللہ کرے کہ یہ آگے بڑھے. آپ کو آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں, رول بیک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, مطلب کہ کیا ادھر برقرار رہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا پولیٹیکلی فائٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا دکھائی؟ ایک تو ہے سرگوشیاں, ایک تو ہیں افواہیں, ایک تو ہیں باتیں. وہ تو اس کو تو چھوڑ دیں. میری تو خواہش ہے کہ اللہ کرے یہ جلدی یہ معاملہ حل ہو اور آگے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حل کہاں مطلب کوئی پتا ہنٹ تو دینا کہ حل ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, رستے میں رہ گیا, پہنچنے والا ہے, قریب ہے. سنا جا رہا تھا کہ بدھ کو ہو جائے گا, سنا جا رہا تھا کہ جمعے کو ہو جائے گا, سنا جا رہا تھا کہ ابھی خان صاحب واپسی پہ آ کے کر دیں گے. اللہ کرے ہو جائے, کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں دونوں یعنی حکومت اور یہ ایک تو ہم پتہ نہیں اس کو کس طرح لیتے ہیں کہ سول سپریمیسی کا پتہ نہیں مطلب کیا نکال لیتے ہیں. سول سپریمیسی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ گجرانوالہ میں جلسے میں گالیاں نکالیں یا عدالتوں کے بعد گالیاں نکالیں یا آپ اپنا ادھر آ کے آئینی فریم ورک کے اندر ہر کوئی اپنا کام کرے. یہ ہے سول سپریمیسی, اس کی بڑی موٹی ڈیفینیشن ہے, بڑی موٹی ڈیفینیشن. اور پھر نظام کو خود چھان کے جو فارغ لوگ ان کو نکال لینا چاہیے. اور یہ کر دینا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا. 6 کو اگر فار ایگزامپل پریس ریلیز جاری ہو گئی تھی تو 6 کی شام کو اگر کسی کو کوئی پتا تھا کریٹڈ کرائسس کا اگر کوئی گولڈ میڈل ہو, 6 کو یہ ہو جاتا اور نوٹیفیکیشن, کسی کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب سے کسی نے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا. انہوں نے الحمدللہ اس کو یہاں تک لائے. اور پھر کابینہ میں باتیں, پھر اس میں سے کسی کو کہا کہ تم یہ کہہ دو, پھر اس میں کسی کو کہا کہ تم یہ کہہ دو, پھر کسی کی تردید, کسی کی تصدیق, پھر کچھ نہ کچھ. تو دعا ہے کہ حل نقصان پہنچایا ہے اس پورے. لیکن کلاسٹر صاحب اپوزیشن نے چھوٹے موٹے یہ مظاہرے تو شروع کیے ہیں. یہ کیا چھوٹا سا کوئی ٹریلر دکھایا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ
کسی بھی مظاہرے میں نے فرنٹ لائن لیڈرشپ نہیں دیکھی. مطلب سینئر لیڈرشپ تھی لیکن نہ مریم صاحبہ تھی، نہ بلاول صاحب تھے، نہ مولانا صاحب خود پہنچے. یہ کیا ہے؟ صرف ایک ہلکا سا ایک وہ ہے وارمنگ آپ کے بھائی ہم ہیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ، لیکن ہم میڈیا والوں کو تھوڑی سی ہمیں بھی بلیم شیئر کرنا چاہیے. ہم کرتے کیا ہیں؟ پہلے ہم انسٹیگیٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کو چیلنج کرتے ہیں، ڈیئر کرتے ہیں. یہ ہم ہی کہہ رہے تھے پچھلے، مجھے یاد ہے ابھی بھی آپ شوز دیکھیں 2-4 مہینے سے کہ یار لوگ مر گئے، برباد ہو گئے، مہنگائی آ گئی، یہ ہو گیا، پیٹرول بل بڑھ گیا، فلان ہو گیا، لوگ آپ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ میرا خیال میڈیا ہی کہہ رہا تھا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ بھی دیکھتی ہوں گی، بھٹی صاحب بھی سارا ہم فالو کرتے ہیں. سو ہم نے ان کو تیار کیا کہ سڑکوں پہ لیں کیونکہ لوگ آنے کو تیار ہیں. لیکن ہمارے کہنے سے تھوڑی آ جائیں گے، انہوں نے تو اپنے ٹائمنگ دیکھ لی ہے نا. انہیں یہ فیل ہوتا ہے جب میڈیا کہہ رہا ہوتا ہے نا، پبلک اوپینین بنا رہا ہوتا ہے نا، تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر میڈیا یہ کہہ رہا ہے، کل کو جب ہم سڑکوں پہ لوگ کچھ لے کر آئیں گے تو میڈیا ہمیں سپورٹ بھی کرے گا، لائیو دکھائے گا بھی صحیح، اور 126 دن والے دھرنے کی طرح ہمیں بھی بڑی سپورٹ ملے گی. سو وہ یہ اس لیے تھوڑا سا بائی کر لیتے ہیں کہ اٹ مینز میڈیا بھی نکو نک ہوا ہے اور پبلک پہلے ہوئی ہے. سو اگر ساتھ میں ہم تھوڑا سا آگے سپورٹ کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، تو ہمیں جو ڈیزائرڈ اس کے ریزلٹس ہیں نا وہ نکل سکتے ہیں. اس لیے میڈیا کو اکثر یہ حکمران ہوں یا اپوزیشن پارٹی اس لیے فالو کر رہی ہوتے ہیں کہ اب یہ ہماری ویو لینتھ پہ آ گئے، نو وی آر ایٹ دا سیم پیج، کیونکہ سیم پیج کی بڑی بات ہوئی ہے. لیکن یہی مسئلہ ہے جو پچھلے 2 ہفتوں میں جو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی وجہ سے ٹائمنگ تو ہے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ ٹائمنگ از آل امپورٹنٹ. اگین اس وقت ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی، اور جب اس وقت غلام اسحاق خان صاحب کی جھڑپیں ہوئی تھیں 93 میں، تو بینظیر بھٹو صاحبہ کی امپورٹنس ایک دم بڑھ گئی تھی کہ ایک آپ کو GHQ سے آفریں آنا شروع ہو گئی تھی، پریزیڈنسی سے، ساتھ میں نواز شریف صاحب کی طرف آنا شروع ہو گئی. ڈیفینیٹلی انہوں نے پاورفل جو تھے، جو اس کو حکومت دلوا سکتے تھے، انہوں نے نواز شریف سے آ کے الائنس نہیں کیا تھا 93 میں، حالانکہ انہوں نے آفر کی تھی، ان کے ساتھ چلے گئی تھی پاور میں. اچھا بینظیر آپ کو یاد ہوگا جب ان کی حکومت تھی 97 میں 96 میں، تو اسی وقت سچویشن پھر پیدا ہوگی کہ لغاری صاحب کے اور بینظیر بھٹو صاحب کے پرابلم سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اپوزیشن کا یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے کہ بھئی وہ 2.5-3 سال سے وہ کافی انہوں نے مار بھی کھا لی ہے. وہ کہتے ہیں جی اب وقت ہے کہ ہم بھی کچھ اپنے آپ کو پولیٹیکل اسپیس. اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں جب یہ اسمبلیاں زیادہ ٹوٹ رہی تھیں تو یہ بھی یہاں پہ تحریک چلنا شروع ہو گئی تھی. ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی میڈیا میں، انٹلیکچوئلز میں، پولیٹیشین کے سرکلز میں کہ یار یہ 5 سال کی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ، اس کو 3 سال کر دیں، 4 سال کر دیں، اس سے زیادہ لوگ ڈائجسٹ نہیں کرتے. 2008-9 میں بھی مجھے یاد ہے یہ اس سے ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ 5 سال والا ہمارا ہاضمہ نہیں ہے. آل دو اس کے بعد آئی ہیں، لیکن وہ بھی میرا خیال 4 سال 3 سال آپ کو پھر نیا پرائم منسٹر لانا پڑا ہے. وہ چاہے آپ کو یاد ہو کہ گیلانی صاحب کی جگہ لایا گیا یا نواز شریف کی جگہ لایا گیا، کسی نے بھی آئینی مدت مکمل نہیں کی. سو بھٹی صاحب کیا ہے اس وقت پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی بار بار کہتی ہے جی کہ یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں، یہاں سے ذرا سٹارٹ کرتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی اپنی خواہش ہے اگین، یا یہ خان صاحب کا چونکہ ابھی بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں بڑی مشکلات ہیں ان کے لیے، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپروچ کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل آپشنز کو؟ اچھا ایک سینیریو اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریورس کریں کہ مہنگائی نہ ہوتی، بے روزگاری، غربت بہتر سچویشن ہوتی، عمران خان 20% وعدوں پہ فوکسڈ ہوتے، اور تو اب اس وقت کیا صورتحال ہوتی؟ بالکل کوئی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، کچھ بھی نہیں. کہاں اپوزیشن؟ رؤف کلاسا صاحب ایک اکثر بات کہتے ہوتے ہیں اور میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ اپوزیشن 20 سال کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھی، شاید 10 سال تو نہیں تھی، لیکن الحمدللہ خان صاحب نے اس کو 3 سال میں کہا کہ کمال کرتے ہو آپ، لیٹ گئے تو میرا کیا بنے گا، کپڑے جھاڑ کے اٹھو بلکہ اچھا دوڑے. اب آپ نے کہا اس میں پنجاب میں کیا ہوا، پنجاب چھوڑ دیں کہ اس میں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ عجیب و غریب وہاں بھی اقتدار کا کھیل ہے. KP میں آپ چلی جائیں، ہیلتھ کارڈ کے علاوہ، احساس پروگرام کے علاوہ، یا ایجوکیشن میں 5-10% جو رہ گیا، باقی کوئی محکمہ اٹھا کے سر ووٹ دیا لوگوں نے تیسری مرتبہ بھی آپ آئے، وہ پہلے پرویز خٹک کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے جوڑ توڑ جمع تفریق اچھا بھلا چلایا. اچھا اب آپ آ جائیں ادھر آزاد کشمیر میں، وہاں بھی سائیں بزدار ایک بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے بعد آپ آ جائیں GB میں، وہاں دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیں ادھر پنجاب میں، پنجاب کا چونکہ میں خود پنجاب کا ہوں، پنجاب کی خبریں ملتی ہیں، یقین کریں کسی ایک محکمے میں جا کے کوئی کام کروا لیں، اور کسی ایک محکمے میں جہاں رشوت نہ چلتی ہو، کتنے ماڈلز لا کے جا چکے، کتنے آ کے جا چکے. تو یہ بتائیں نا بھٹی صاحب، کیا ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، بدل چکا ہے، بدلنے والا ہے یا نہیں بدلے گا؟ یہ میں اس لیے بڑی کوشش کر رہی ہوں، بھٹی نہیں دے رہا خبر. ہواؤں کا رخ بتائیں نا آپ مجھے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی امپورٹنٹ آدمی پروگرام میں آ جائے تو اس سے خبر نکالنے کے چکر میں کیا کریں، مجھے بتائیں ہم اور کیا کریں آپ. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ہواؤں کا رخ بتائیں نا، ادھر تو موسم بدل رہا ہے اسلام آباد میں. نہیں بنیادی طور پہ دیکھیں لاہور میں بھی صبح خنکی ہوتی ہے، شام کو خنکی ہوتی ہے، دوپہر بھی ہلکی گرمی ہوتی ہے، وہاں بھی موسم بدل رہا ہے. لیکن میں ایک بات
پھر ایک وہی بات، عمران خان صاحب ابھی بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، اللہ ان کو 5 سال پورے کرائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ یہ نہ کہ شہید نہ بنے کہ بھائی میں یہ آخری سال ہی تو میں نے کرنا تھا سارا کچھ، تو وہ کر لی. تو لیکن جو پنجاب کا حال، جو پاکستان کا حال، جو باقی سارا ہے، اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں جواب دیا، نہیں دیا جواب نا انہوں نے کہ بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی موجودہ صورتحال میں کیا اپوزیشن فائدہ اٹھا پائے گی اس ایشو کا، یا فی الحال ابھی کوشچن ہے خان صاحب؟ میرا خیال جب دراڑیں پڑ جائیں نا، ایون ہمارے پرسنل لیول میں ہم دوست ہیں، حالانکہ مطلب کہ دوستوں میں چھوٹی سی کوئی ہماری کوئی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے، بعض میری بھی دوستوں سے ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو اگنور کر دیتے ہو، لیکن دل میں رہتا ہے جا تو اگلی دفعہ آتا رہتا ہے، جا تو اگلی دفعہ اس کے بعد کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں لوز این آرگومنٹ ناٹ اے فرینڈ، یا لوز اے فرینڈ ناٹ این آرگومنٹ. آپ کو آپشن لینا پڑتا ہے، دوست ضائع کرنا ہے یا آرگومنٹ ضائع کرنا ہے. سو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ دونوں سائڈ جو طاقتور لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو یہ کون سا آ کے روٹ لیتے ہیں، آپشن لیتے ہیں کہ آ کے لوز اے فرینڈ اور لوز این آرگومنٹ. ہوتا یہ ہے کہ جو بھٹی نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ 6 اکتوبر کا دن تھا، اسی وقت بیٹھ کے آپس میں جو بھی تانے شانے کرنے تھے، آپ نے ایک دوسرے کو اچھا سچا ثابت کرنا تھا، اسی دن کر لیتے، تو یہ بات باہر نہیں نکلنی پردے کے پیچھے جو یہ کوٹھے نہیں چڑھنی تھی. وہ کہتے ہیں دیواروں سے چڑھی تو کوٹھے چڑھ گئی والا حساب ہے. جب یہ چیزیں پبلک ہوتی ہیں، اس پہ ٹویٹس ہوں گے، پروگرام ہوں گے، ڈیبیٹس ہوگی، اس پہ سٹیٹمنٹ آئیں گے، پھر آپ کی ایگوز کے مسائل بھی بن جاتے ہیں. بڑے لوگوں کی ایگو بھی بڑی ہوتی ہے اپنے اپنے لیول پہ. وہ تو کہتے چونٹی کی بھی ایگو ہوتی ہے، چونٹی کو بھی تھوڑا سا اس پہ پاؤں رکھیں گے، نیچے سے بیچاری کاٹنے کی کوشش کرے گی. سو جب آپ کے بڑے لوگ ہیں، ان کے اپنی ایگوز ہیں، ان کے پاس پاورز ہیں، کسی کے پاس اپوائنٹمنٹ کی پاورز ہیں، کسی کے پاس کچھ کرنے کی پاورز ہیں، انہیں یہ فیل ہوگا کہ پبلکلی ہمیں یہاں پہ آ کر ریبٹ کیا جا رہا ہے، پبلکلی ہمیں آ کر ریبیوک کیا جا رہا ہے، ہماری تھوڑے سے انسلٹ ہو رہی ہے، امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. سو یہ چیزیں جب پبلک کے اس میں آ جاتے پھر یہ ریورس نہیں ہو سکتی. لاکھ آپ ایکٹنگ کر لیں، فیک کر لیں، ایک دوسرے کے اچھے ہینڈ شیک کر لیں، وہ جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. پاکستانی طریق یہ بتاتے پھر سب کچھ ٹھیک رہتا نہیں ہے. ماضی کی بہت ساری مثالیں میں ماضی میں جا کے آپ ایک اور کوشش کریں، شاید کامیاب ہو جائے. میں نے تھوڑا سا آپ کو گراؤنڈ بنا کے دے دیا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ان سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ دو جو جرنلسٹ ہیں نا، یہ جو ہے نا بڑا آدمی کوئی آ جائے. چلو بہرحال آپ ایک مجھے بات بتائیے، 3.5 سال میں سچی بات، سیریس بات، دکھ کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی، میں اس سیولین سٹاف میں سے جو قیادتیں کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے فوجی اس میں گملوں میں پرورش نہ پائی ہو یا اس لاڈلا نہ رہا ہو. لیکن ان 3.25 سالوں میں سب سے زیادہ کس ادارے نے اپوزیشن کے تانے مینے اور سنے، دھمکیاں سنی، ایک ننگی گالیاں دینی رہ گئی تھی، وہ تھی فوج. نام لے کے بھی. اور خدا کی قسم میں اٹھا کہتا ہوں کہ اگر یہ موجودہ قیادت نہ ہوتی جو یہ کہتی ہے پہلے پاکستان، پھر آئین پاکستان، جمہوریت اور پھر فوج، تو یہ پتہ نہیں یہ اس سے پہلے کیا ہو جاتا. ہر چیز سنی، کیا نہیں سنے. اور پھر یہ ہمارے جو سویلین لوگ تھے یہ بھی کہتے تھے کوئی بھی غلط فیصلہ ہونا کس نے اچھا کسی نے روکا ہے کہ بیڈ گورننس؟ فوج نے کہا کرو، فوج نے کہا کہ نکالنا ہے کسی کو، ہر وقت نکالتے جاؤ رکھتے جاؤ. فوج نے ندیم بابر، ظفر مرزا، ادویات، فلانا 5 رپورٹیں. تو پہلی بات یہ کہ اس ادارے کے ساتھ خان صاحب نے الحمدللہ کیا وفا کی، اس ادارے کو اٹھا کے لا کے گلی اور چوکوں میں لا کے کھڑا کر دیا. اور آپ بتائیں کہ ایک تو مجھے یہ تھیوری سمجھ نہیں آتی کہ آرمی چیف اور DGI برا ہوتا ہے باقی فوج ساری اچھی ہوتی ہے. یہ اس طرح نواز شریف، زرداری صاحب، بلاول کو برا کہوں، پیپلز پارٹی نون اچھی ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا.